عالمی تجارتی جنگ شدت اختیار کرنے لگی۔ یورپی یونین نے بھی امریکہ پر 25% ٹیرف عائد کر دیا۔ 20 ارب یورو سے زائد مالیت کی امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف کی منظوری دے دی۔ یورپی کمیشن کا کہنا ہے امریکی اشیاء پر ٹیرف کا نفاذ 15 اپریل سے ہوگا۔ کینیڈا نے امریکہ سے درآمد گاڑیوں پر ڈیوٹیز لگا دی۔ فرانسیسی وزیر صنعت کا فرمز کو امریکہ میں سرمایہ کاری روکنے کا مشورہ، کہا موجودہ صورتحال مشترکہ اقدامات کی متقاضی ہے۔ برطانیہ اور اسپین نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے پر نظریں جما لی۔ برطانوی وزیر خزانہ ریچل ریوز کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ امریکی ٹیرف سے تجارتی دنیا میں بھوچال، اسٹاک مارکیٹ ایک کریش، یورپی اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں مسلسل گراوٹ۔ یورپی اسٹاک ایکسچینج 4% تک نیچے آ گیا۔ برطانیہ کے FTSE میں 2.44%، جرمنی کے ڈیکس انڈیکس میں 2.92%، فرانس کے CAC انڈیکس میں 3% گراوٹ، بیلجیم کے BEL انڈیکس میں 3.49%، سوئٹزرلینڈ کے سوئس انڈیکس میں 4.37% کی کمی ریکارڈ۔ ایشیا میں صرف چینی اسٹاک مارکیٹ کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں تیزی، جاپانی اسٹاک میں 1298 پوائنٹس کی کمی، جنوبی کوریا کے بازار حصص کاسپی میں 1.4% کمی، آسٹریلین منڈی میں 135 پوائنٹس کی کمی۔ امریکی ٹیرف دنیا ہی نہیں امریکی شہریوں کے لیے بھی مہنگائی کا طوفان برپا کرے گا۔ معاشی ماہرین نے خبردار کر دیا، کہا سب سے پہلے خوراک کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوگا۔ مالیاتی تبدیلی کی وجہ سے خوراک کا بڑا حصہ مقامی طور پر پیدا کرنا ممکن نہیں۔ خوراک کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوگا۔ امریکہ خوراک اور مشروبات کا تقریباً 17% درآمد کرتا ہے۔ امریکی محکمہ زراعت کے مطابق تقریباً 80% سمندری غذا، 80% کافی، 59% پھل اور 35% سبزیاں درآمد کی جاتی ہیں۔ آرمی چیف سے امریکی اعلیٰ سطح وفد کی GHQ میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی وفد کی قیادت امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک مار نے کی۔ ملاقات میں منرلز انویسٹمنٹ پر بات چیت۔ امریکی وفد کا پاکستان کی معدنی پالیسی پر اعتماد کا اظہار۔ ایرک مار کا پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہتر ہوتے ماحول پر بھی اظہار اطمینان۔ آرمی چیف اور امریکی وفد نے دو طرفہ تعلقات کو تسلی بخش قرار دیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے بانی PTI کی بہنوں کو بار بار کہا گیا کہ اندر آ جائیں۔ ان کی ایک بہن نہیں جا رہی تھیں۔ 5 ناموں کی لسٹ دی گئی جس میں سلمان اکرم راجہ کا نام تھا۔ 3 ناموں کی فہرست دی گئی جس میں سلمان اکرم راجہ کا نام نہیں آیا۔ کہا گیا وہ رکن قومی اسمبلی نہیں ہیں۔ 25 مارچ کو بانی PTI کی تینوں بہنوں کو روکا گیا۔ 4 ملاقاتوں میں ایک بار بھی کسی نے مجھے سیاسی کمیٹی میں معاملہ اٹھانے کی بات نہیں کی۔ کوئی سیاسی سکورنگ نہ کرے، یہ فیصلہ کرو کہ بانی PTI کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جائے گا تو کوئی نہیں ملے گا۔ کوئی گھٹیا شہرت حاصل نہ کرے۔ چیئرمین شپ میرے پاس امانت ہے۔ بانی PTI کی پارٹی کو جوڑنا چاہتا ہوں، چاہے مجھے عہدہ چھوڑنا پڑے۔ جو نام دیے جاتے ہیں ان کی بجائے خود تراشے گئے ناموں کو ملاقات کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ کی 92 نیوز کے پروگرام بریکنگ ویوز میں گفتگو، کہا 3 ہفتے سے بانی PTI سے ملاقات کے ہائی کورٹ کے فیصلے کی روگردانی ہو رہی ہے۔ بانی PTI سے ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا گیا۔ بانی PTI سے ملاقات تک کچھ نہیں کہہ سکتے۔ امریکہ سے آنے والوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بانی PTI کہہ چکے کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ حکومت کی معاشی اصلاحات کے ثمرات، ADB بھی پاکستانی معیشت میں بہتری کا معترف۔ آؤٹ لک رپورٹ میں رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 2.5% اور آئندہ مالی سال 3% رہنے کی پیشگوئی۔ مہنگائی کی اوسط شرح 6% سے نیچے رہنے کا امکان۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مانیٹری پالیسی میں نرمی کے ساتھ ٹیکس اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات نے معیشت کو سہارا دیا۔ نجی سرمایہ کاری بڑھنے سے ترقی کی رفتار تیز ہوگی۔ ایشیا ترقیاتی بینک نے خواتین کی افرادی قوت کم ہونے پر سوالات اٹھائے۔ کہا خواتین کی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت بڑھانے سے پیداواری صلاحیت بڑھ سکتی ہے۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے کے فنڈز کے تنازع پر سندھ کا احتجاج کام کر گیا۔ وزیر اعظم نے سندھ کے موقف کو تسلیم کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خط، صوبے کے تحفظات جائز قرار دے کر موٹر وے کی جلد تعمیر شروع کرنے کی یقین دہانی۔
وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی ذاتی دلچسپی ہے کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے جلد تعمیر ہو۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے کو جلد PSDP کا حصہ بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ منصوبے کو پبلک پرائیویٹ موڈ پر بنانا چاہتے تھے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے سعودی ہم منصب اور بنگلہ دیشی مشیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطے۔ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ بنگلہ دیشی مشیر خارجہ توحید حسین سے بھی باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو، پاکستان اور بنگلہ دیش کا تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بینچ تبدیلی کا ایک اور معاملہ سامنے آ گیا۔ جسٹس محسن اختر قیانی کی سربراہی میں کوٹا کیسز سننے والا لارجر بینچ تبدیل۔ جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق بھی لارجر بینچ کا حصہ تھے۔ لارجر بینچ نے 6 مارچ کو آخری سماعت کی۔ آئندہ سماعت کے لیے 10 اپریل کی تاریخ مقرر تھی۔ ہائی کورٹ ویب سائٹ کے مطابق نیا بینچ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں قائم۔ جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس انعام امین منہاس بھی بینچ میں شامل۔ میانمار کے اسکیم کمپاؤنڈ سے 21 پاکستانی بازیاب۔ تھائی لینڈ میں پاکستانی سفیر رخسانہ افضل نے متاثرین کو بینکاک سے رخصت کیا۔ تھائی لینڈ میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق متاثرین کی بازیابی پاکستان، تھائی لینڈ اور میانمار کی حکومتوں کی مربوط کوششوں کی بدولت ہوئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسکیم کمپاؤنڈز میں پھنسے پاکستانیوں سے جبری مشقت لی جاتی تھی۔ عالمی تجارت پر ٹرمپ ٹیرف کی تلوار 3 ماہ کے لیے ٹل گئی۔ امریکی صدر نے چین کے سوا باقی ممالک پر ٹیرف کا نفاذ 90 دن کے لیے روک دیا۔ ٹرمپ نے چین پر ٹیرف پھر بڑھا دیا، مجموعی ٹیرف 125% کر دیا۔ اطلاق فوری ہوگا، کہا چین کو جلد احساس ہو جائے گا کہ دھوکہ دینا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا 75 سے زائد ممالک نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے، امریکہ کے خلاف کوئی جوابی اقدامات نہیں کیے، اس لیے ٹیرف کے نفاذ میں 90 دن کے وقفے کی اجازت دی ہے۔ 90 روزہ مدت کے دوران 10% ٹیرف نافذ رہے گا۔ ٹرمپ ٹیرف کے نفاذ میں 90 روزہ وقفے کے بعد امریکی منڈیوں میں تیزی، ڈاؤ جونز میں 5.81، S&P میں 5.6 اور نیسڈیک میں 8% اضافہ۔ ادھر امریکی خام تیل کی قیمت میں $1 کا اضافہ، $60.62 فی بیرل ہو گیا۔ برطانوی خام تیل میں $1.24 فی بیرل اضافہ۔ امریکی ٹیرف پر چین کا بھی بھرپور جواب، امریکی اشیاء پر ٹیرف بڑھا کر 84% کر دیا، حد سے نفاذ ہوگا۔ چین کا کسی بھی دباؤ میں آنے سے صاف انکار، امریکہ کو جوابی کارروائی سے خبردار کر دیا۔ تجارتی جنگ کی صورت میں آخر تک لڑنے کا اعلان۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بیجنگ اپنے تحفظ کے لیے مضبوط اقدامات کرے گا۔ امریکہ ٹیرف کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، یہ معاشی غنڈہ گردی ہے۔ چین پر 125% ٹیرف فوری نافذ العمل ہوگا۔ امریکی صدر کی ٹیرف مؤخر کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا چینی صدر شی جن پنگ مغرور شخص ہیں، چین معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ کس حد تک جانا ہے۔ چین کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، یقین ہے چین مذاکرات کرے گا، محصولات کی زد میں آنے والے ہر ملک کے ساتھ منصفانہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیرف کو ملتوی کرنے کی وجہ سے امریکہ کی خراب معاشی صورتحال ہے، اور آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں بولے لوگ ٹیرف کے بارے میں خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ ان ممالک کے لیے ٹیرف مؤخر کیا جنہوں نے جوابی ٹیرف نہیں لگایا۔ امریکی صدر ٹیرف کی زد میں آنے والے ممالک کا مذاق اڑانے لگے، تضحیک آمیز رویہ اختیار کرتے ہوئے نقل بھی اتارتے رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کئی ممالک ٹیرف پر ڈیل کے لیے مر رہے ہیں، فون کر کے پاؤں پڑ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں کچھ کرنے کو تیار بھی ہیں، براہ مہربانی معاہدہ کر لیں۔ ٹرمپ کی اپنے پارٹی ارکان پر بھی تنقید، بولے کچھ باغی ریپبلکنز کا مطالبہ ہے کہ کانگریس کو معاہدہ کرنے کی اجازت دی جائے، کانگریس کو مذاکرات کا اختیار دیا تو یہ امریکہ کو بیچ دیں گے۔ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار، تہران پر نئی پابندیاں بھی عائد کر دیں۔ ایران کے جوہری پروگرام سے منسلک 5 اداروں کو نشانہ بنایا،
امریکہ اور ایران میں مذاکرات 12 اپریل کو عمان میں متوقع ہیں۔ ایرانی صدر کہتے ہیں ایران کے دروازے امریکیوں سمیت دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کے لیے کھلے ہیں۔ ایران میں امریکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری سے کوئی مسئلہ نہیں۔ دہشت گرد اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 29 فلسطینی شہید، 55 زخمی۔ غزہ کے شجاعیہ محلے میں 10 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، 80 فلسطینی لاپتہ۔ 7 اکتوبر 2023 سے شہداء کی تعداد 50,810 ہو گئی، 1,15,688 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے 5 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اقوام متحدہ کے 6 اسکول بھی بند کر دیے گئے۔ غزہ میں خوراک کا بھی شدید بحران، لوگوں کے بھوک سے مرنے کا خدشہ۔ جرمنی کی 3 بڑی جماعتوں کا مغلوط حکومت بنانے پر اتفاق۔ کرسچین ڈیموکریٹک یونین، کرسچین سوشل یونین اور سوشل ڈیموکریٹس میں کئی ہفتے جاری رہنے والے مذاکرات کامیاب، تینوں جماعتوں نے معاہدے کا اعلان کر دیا۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کرسچین ڈیموکریٹک یونین کے رہنما فریڈرک مرزی مئی کے شروع میں چانسلر کا حلف اٹھا سکتے ہیں۔